بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی میری اس ویڈیو کا جو مخاطب ہیں وہ صرف سٹوڈنٹس نہیں ہیں۔ آج میں سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز سے بھی مخاطب ہوں اور ادارے والوں سے بھی، اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہی میں ان ٹیچرز کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی دل سے عزت کرتا ہوں جو اپنے مضمون میں، اپنے سبجیکٹ میں مکمل مہارت رکھتے ہیں اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں۔ نہ صرف پڑھاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، پین لیتے ہیں، ان کی تیاری کرواتے ہیں اور مختلف جگہوں سے مواد اکٹھا کر کے ان کی تیاری کراتے ہیں، امتحان کے قابل انہیں بناتے ہیں اور وہ امتحان میں اچھے نمبر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے ادارے جو ہیں ان کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اپنے اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ باقاعدہ ان کا ٹیسٹ سسٹم ہوتا ہے، ہم نصابی اور نصابی سرگرمیاں، غیر نصابی سرگرمیاں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کی تعلیم پر بھی توجہ دی جاتی ہے، تو میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج جو پیپر ہوا، یہ بھی آج اردو کا پیپر تھا ہمارے پنجاب بورڈز میں، تو میں خاص طور پہ اپنے بورڈ کی بات کروں گا۔ ہمارے ملتان بورڈ میں رسید جو ہے وہ آئی ہوئی تھی اور کچھ اور جگہوں پر بھی رسید پیپر میں آئی ہوئی تھی۔ زیادہ کا مجھے علم نہیں ہو سکا، لیکن جہاں جہاں آئی ہوئی تھی ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ اکثر ٹیچرز ایسے ہیں جو بچوں کو، جنہوں نے رسید پڑھائی نہیں ہے یا رسید کی تیاری ہی نہیں کروائی، ہو سکتا ہے کہ آپ میری اس بات سے متفق نہ ہوں۔ یہ ابھی آپ کو سکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھیں، یہ میں نے فیس بک سے اس کا سکرین شاٹ لیا ہے۔ اردو لیکچرار گروپ ہے، اس میں علی حسین خان بلوچ صاحب ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے سال اول کے پیپر میں درخواست کی بجائے رسید دینے کا فیصلہ، یہ لا لکھا ہوا، یقیناً وہ کا لکھنا چاہتے ہوں گے، کس بنیاد پر کیا گیا؟ تو میں نے اس کا جواب بھی دیا کہ جی یہ جو ہے رسید سلیبس کا حصہ ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ یہ محترم ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسید سلیبس کا حصہ ہے بھی یا نہیں بھی۔ اب میں آگے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہیں کیا۔ یہ علی حسین بلوچ صاحب جو ہیں یہ معلم ہیں، اردو ہیں، معلم اردو شاکر مثالی کالج کوٹ، اور طالب علم بھی ہیں شعبہ اردو کے، اور بہادر شاہ جنگ تو اردو بی ایس اردو وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ اردو پڑھا رہے ہیں، اردو کے ٹیچر ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اردو میں رسید بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو بات یہاں صرف اردو تک ختم نہیں ہو جاتی۔ یہاں میں کئی اداروں میں رہا ہوں، تو اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، انگلش یا جو دوسرے سبجیکٹ جو بھی ہیں، جس لیول کے بھی ہیں، تو وہاں جو کام کرنے والے ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو وہ تو پڑھاتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ان کو ایکسٹرا نالج بھی دیتے ہیں، ان کی تیاری جو ہے وہ ایک اعلیٰ لیول پہ آ کے کراتے ہیں، یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سلیکٹو اسٹڈی کروا رہے ہیں، جو کچھ چھڑوا دیتے ہیں بچوں کو، یہ چیز کر لیں تو یہ چھوڑ دیں، یہ اہم ہے تو یہ نہیں ہے، تو اور بھی اس کے علاوہ کئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں بھی ایک ٹیچر ہوں، میں پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھاتا ہوں، اور سب سے زیادہ جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہی اٹھائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ میرا ایک برادرانہ مشورہ ہے، میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں جن اساتذہ کو میری یہ بات بری لگتی ہے یا لگے گی ابھی میں جو کر رہا ہوں، برائے مہربانی آپ اپنے سبجیکٹ کے متعلق، اپنے مضمون کے متعلق مکمل مہارت حاصل کر لیں، یہ آپ مہربانی کریں،
اب غور کریں، اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ ابھی آپ دیکھیں گے، یہ اس کو پڑھیں جی۔ میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میں نے سٹیٹس لگایا کہ جی مجھے بتائیں کہ پیپر کی ڈیٹیل کیا ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا، کئیوں کے آئے، تو میں کچھ کے شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ الحمدللہ بہت اچھا ہوا سر، پنز کے علاوہ یہ ایک ادارہ ہے جہاں میں پڑھاتا ہوں، بہت کم بچوں کو رسید آتی تھی، کچھ تو یہ یقیناً تو لکھنا چاہتی ہوں گی، رو رہے تھے، میں نے کروا دی ان کو، کہتے ہم پتہ نہیں رسید کیا ہوتی ہے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں رسید کیا ہوتی ہے۔ اب ایک اور دیکھتے ہیں، اس میں بھی جو ہے یہی لکھا ہوا ہے کہ اصناف لکھی ہوئی تھی یا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد دیکھیں یہ ایک اور ہے یہاں لکھا ہوا کہ لیکن تیسرا میسج میں دیکھ رہا ہوں، دوسرا سر باقی کچھ کالجز کی بچیوں نے تو رسید کی ہوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے ہم سب کروائی تھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ پورا میسج آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ تو اب ذرا غور کریں اس چیز پہ، تو اب جو چیز بتانا آپ کو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آج جو بچے آئے ہوں گے پیپر دینے کے لیے، وہ کتنی تیاری کر کے آئے ہوں گے، وہ کتنی محنت کر کے آئے ہوں گے، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیپر میں رسید آتی ہے۔ تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ یقین کریں کہ مجھے خود بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے اور دکھ ہو رہا ہے، اور یہ میں اسی دکھ کی وجہ سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں، اور یہ میں ایک دفعہ پھر ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت کر رہا ہوں۔ میری اس بات کا برا نہیں منانا ہے آپ نے، برائے مہربانی آپ اپنے سبجیکٹ میں مہارت حاصل کر لیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے پیپر میں کیا کچھ آتا ہے کیا کچھ نہیں آتا۔ اور میں نے جیسے ابھی بات کی ہے کہ یہ صرف ایک اردو کا مسئلہ نہیں ہے، یقین کریں باقی بھی تمام مضامین میں جو ایک وقت گزارنے والے اساتذہ ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ خدا را بچوں کا وقت ضائع نہ کیجیے، بچوں کا نقصان نہ کیجیے۔ آج وہ جو بچے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹاپ کرنے والا بچہ ہو اور اس کی 10 نمبر کی رسید غلط ہوگی، تو دیکھیں یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو برائے مہربانی یہ آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، بلکہ اس میں اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی کیا بات ہے، یہ تو بہت پرانا سلیبس چل رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اساتذہ ہیں، ہم استاد ہیں، ہم ٹیچر ہیں، اور بچے جو ہے وہ ہم ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، آل ان آل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی آپ کسی بھی سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں، آپ اپنے اندر مہارت حاصل کریں، اور جو ہے جہاں سے بھی آپ کو آپ کے سبجیکٹ کے متعلق، آپ کے مضمون کے متعلق مواد ملتا ہے، اسے بہتر طریقے سے، آسان طریقے سے جو ہے بچوں تک پہنچائیں۔ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ جی میں ایک سیشن کے لیے اس ادارے میں پڑھا رہا ہوں، یا میں ایک مہینے کے لیے اس ادارے میں پڑھا رہا ہوں، یا اس ادارے والے اچھے نہیں ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن آپ کی وجہ سے اگر کسی بچے کا نقصان ہو گیا، اس کا مستقبل خراب ہو گیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ سب سے پہلے ٹیچر سے یہ میری ریکویسٹ تھی، اب میں اسی طرح جو ہے ادارے والوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ انہوں نے جو ٹیچر ہائر کیے ہوئے ہیں ان کو اپنے مضامین پر کتنی مہارت ہے، کتنی گرپ ہے۔ اکثر ہمارے ہاں المیہ یہی ہوتا ہے کہ نئے ٹیچرز جو ہے نا ان کو رکھا جاتا ہے جن کو اس حوالے سے زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، وہ زیادہ محنت سے کام نہیں کرا سکتے ہیں، تو اس طرح بچوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور بلکہ اگر غور کریں آپ یہ ادارے والے، میں معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو بری لگیں، ہو سکتا ہے کہ وقتی آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہو کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ زیادہ پیکج لے رہا ہے آپ سے، یا وہ زیادہ پرانا ہو چکا ہے، تو آپ یہ اکثر پرائیویٹ سیکٹرز میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ اس کو نکال کے نیا ٹیچر لے آتے ہیں جو کم جو ہے پیکج والا ہوتا ہے، تو پھر وقتی طور پہ آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جب رزلٹ خراب ہوتا ہے تو اس بچے کا تو مستقبل تباہ ہو گیا ہی ہو گیا، اس کے ساتھ آپ کا رزلٹ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں، میری یہ باتیں بہت کڑوی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے پیپر میں مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، تقریباً 2019 یا 20 کا سیشن تھا، اس میں بھی دونوں ٹائم رسید ہی آئی تھی، دونوں ٹائم کے پیپر میں، فرسٹ ٹائم میں اور سیکنڈ ٹائم میں، اس وقت بھی یہی پرابلم ہوئی تھی۔
اور اس کے علاوہ بھی میں مطلب اسٹوڈنٹ سے رابطے میں رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو چیز کرائی گئی ہے، فزکس ہے یا کیمسٹری ہے یا بیالوجی ہے، تو اس میں بھی مطلب ٹیچر جو ہے وہ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں. تو ٹیچر وہی ڈنڈی مارے گا جو سنسیئر نہیں ہے، جو مخلص نہیں ہے. تو اس طرح ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے، ادارے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ٹیچرز کو کہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سلیبس کے حوالے سے مکمل ہاؤ ناؤ ہونی چاہیے، اور بچوں کو پورا سلیبس کرائیں. یہ شارٹ کٹ نہ لگوائیں، شارٹ کٹ لگوائیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گی. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تو ادارے والوں کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے. تیسرے نمبر پہ میں اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہونا چاہوں گا. اسٹوڈنٹس کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا، آپ جب کسی جگہ جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس چیز کا جو ہے وہ مول بھاؤ کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ آج کی اہم بات یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. آپ جب بھی ایڈمیشن لیں کسی جگہ پہ، کسی بھی ادارے میں، تو آپ کا یہ حق ہے، رائٹ ہے کہ آپ اس ادارے کو کھنگالیں. آپ چیک کریں اس ادارے میں کون کون سے ٹیچر پڑھا رہے ہیں، ان کو اس سبجیکٹ کے پڑھانے کا کتنا تجربہ ہے، اور وہ اس ادارے میں کتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں. اگر آپ کی طرح وہ بھی نئے ہوئے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا. تو اس لیے آپ کو بھی اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، اور مستقبل آپ کا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ تینوں جو آج میرے جن سے میں مخاطب ہوا ہوں، تو ان سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ میری جو باتیں ہیں یقیناً وہ کچھ کڑوی ہوں گی. تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اچھے طریقے سے انجام دے. ادارے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ ٹھوک بجا کر چیک کیا کریں، دیکھا کریں کہ وہ ٹیچر جو ہیں وہ کیسے ہیں. اور بات وہی ہے، ایک انگریزی کا جملہ میں نے پڑھا تھا، دا ڈفرینس بٹوین اے مین اینڈ اے بوائز ایکسپیرئنس. تو جس کو زیادہ تجربہ ہے تو صاف ظاہر ہے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، اس کی ورتھ بھی زیادہ ہے. اسی طرح کا ایک اور بھی جملہ ہے کہ وزڈم از اے گفٹ وچ کمز ود ایج. تو صاف ظاہر ہے جو جتنا پرانا ہوتا جائے گا تو اس کا تجربہ، اس کی اہلیت، اس کی قابلیت اتنی بڑھتی جائے گی. تو آپ کو بھی اس حوالے سے سوچنا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی سوچنا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، میں نے کس ٹیچر سے پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملیں گی تو پھر اس اسٹوڈنٹ کا بھی رزلٹ ہوگا، اس ٹیچر کا بھی رزلٹ ہوگا، اور اس ادارے کا بھی رزلٹ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی میری کڑوی کڑوی باتیں ظاہراً کڑوی ہیں لیکن حقیقت میں بالکل سچ پر مبنی ہیں. آپ اگر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ان کو اپنی زندگی میں جو ہے ان پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پوائنٹ کے ساتھ یا کسی لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. آج میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ ویڈیو سننے کے بعد کچھ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوگا وہ بھی سبسکرائب کر دیں کہ جی یہ بڑی کڑوی کڑوی باتیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اگر ٹیچر ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، یا ہم ادارے والے ہیں، ہم کوئی بھی ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے بچے کا نقصان نہ ہو جائے. تو برائے مہربانی اس چیز پر غور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.